نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورہ فلق مدنیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج آپ کے سامنے سورۃ فلق کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ بغور سماعت فرمائیے۔ یہ سورہ فلق مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ رات آ جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس، دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔ دونوں صورتوں کو سحر اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں عظیم تاثیر حاصل ہے۔ در حقیقت سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے سلسلے میں میں تھوڑی سی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہر نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بغیر اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ایک ذرہ کا نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو دنیا و آخرت کی تمام آفات سے محفوظ رہنے کا اصل ذریعہ ایک ہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے اور اپنے عمل سے اس کی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی کوشش کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیر لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ سورت پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کر دیتی اور آپ اپنے تمام بدن پر اس ہاتھ کو پھیر لیتے۔ میں یہ کام اس لیے کرتی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حبیب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں شدید بارش ہوئی اور سخت اندھیری تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب آپ کو پا لیا تو آپ نے کہا، کہو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو۔ جب صبح ہو اور شام ہو 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ اس سورت کو اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں نازل فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی سنیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری بیماری کیا ہے۔ فرمایا کہ 2 شخص خواب میں آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر سحر کر دیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس گلاب میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے۔ بیر زروان نامی ایک کنویں کا نام ہے، اس میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ آپ علیہ السلام اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں کسی شخص کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک لڑکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ اس منافق یہودی نے اس کو بہلا پھسلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور اس کے کچھ دندانے اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائی اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی۔ کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے گلاب میں رکھ کر زروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جس کی وجہ سے خراب ہو گئی، اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرما کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی اور مشہور ہونے سے افاقہ کی طرف آمد کی تیزی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو یہ تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ سحر کی حقیقت ہے اور یہ اسباب طبیعیہ میں سے ہے۔ اس سے کبھی بخار آ جاتا ہے، مختلف قسم کے درد امراض اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے درد اور امراض کا پیدا ہونا ایک امر طبیعی ہے جس سے پیغمبر اور انبیاء علیہ السلام یہ مستثنا نہیں ہوتے۔
اسی طرح سحر اور جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے اس کو آپ کوئی بعید اور مستبعد نہ سمجھیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنے کے لیے فرمایا، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو صحت یابی ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کی روشنی میں کامل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم سے کامل محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔